شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں سے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں سید ندیم حیدر اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج SNH کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت گھر خانہ کعبہ کے حوالے سے ہے، جس کی شان میں چند اشعار نعت کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کعبے کے ان جگہوں کے حوالے سے بتاؤں گا جہاں پہ دعائوں کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ آئیے چند اشعار پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم خانہ کعبہ کے ان مقامات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1 مطاف ہے، نمبر 2 ملتزم ہے، نمبر 3 حتیم ہے، نمبر 4 حجر اسود ہے، نمبر 5 خانہ کعبہ کے اندر کی جگہ ہے، نمبر 6 مزاب رحمت کے نیچے کی جگہ، نمبر 7 صفا اور مروہ کی جگہ، نمبر 8 مقام ابراہیم کی جگہ ہے۔ سب سے پہلے مطاف کے بارے میں۔ مطاف وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مطاف میں طواف کرتے وقت آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ اس وقت کو سیلفیز اور ویڈیوز بنانے کے بجائے اس بات کی یقینی بنائیں کہ اللہ کو پکارنے میں یہ وقت استعمال کریں۔ نمبر 2 ملتزم۔ ملتزم بنیادی طور پر ایک ایسا علاقہ ہے جس کی سرحد ایک طرف حجر اسود اور دوسری طرف کعبہ کا دروازہ ہے۔ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف مکمل کر لیں تو آپ اس مقام پر آئیں، وہاں ہاتھ رکھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ حتیم کی ایک عظیم تاریخ ہے اور یہاں نماز پڑھنے کا ثواب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ حجر اسماعیل ایک بار پھر ایک مقدس جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تاکہ وہ اسے خانہ کعبہ کے کونے میں رکھ سکیں۔ اس کا بھی بوسہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور حضرت عمر نے بھی کیا۔ آپ بھی اس کو سنت سمجھ کر بوسہ کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ اگرچہ خانہ کعبہ کے دروازے عوام کے لیے کبھی نہیں کھولے جاتے، لیکن حکام اور شاہی خاندان کو اس کے اندر جانے کا موقع ملتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کی گئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ مزاب رحمت کے نیچے کی جگہ۔ مزاب رحمت خانہ کعبہ کی چوٹی پر رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان سونے کا ایک پرنالہ پانی کی نکاسی کے لیے ہے، جہاں سے بارش کا پانی حجر اسماعیل پر گرتا ہے۔ یہ جگہ بھی دعائیں قبول کی جگہ ہے۔ آپ یہاں پر بھی اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ صفا اور مروہ وہ دو پہاڑیاں جہاں مسلمان اپنی سعی کرتے ہیں۔ صفا اور مروہ ہے۔ سعی 7 دفعہ ہے جو حضرت اسماعیل کی والدہ بی بی ہاجرہ کی تعظیم کے لیے
پہاڑیوں کے درمیان بنائے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سعی کے دوران کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ جگہ بھی دعا قبولیت کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم ایک مقدس مقام ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھنا واجب ہے۔ مقام ابراہیم پہ کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔